مدینے کا ایک نوجوان ہے. مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے. میرے عزیزوں توجہ ہے آپ کی. دیکھیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے. پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. محفل کے آداب سمجھا کر. بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہو اور آپ محفل میں آ رہے ہو تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے, خطابت چل رہی ہے. آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے. محفل کے آداب بھی سمجھا کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, موقع محل ضرور دیکھا. بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے یہودی گھر کا, ماں باپ دونوں یہودی. بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے. حضور مسجد نبوی میں اندر ہے, صحابہ سے کلام کر رہے ہیں. یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا, دل بھرتا نہیں تھا. میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا, اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا. وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا. کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی, باپ بھی یہودی ہے ماں بھی یہودی ہے, بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا, یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے. باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی. باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا. بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی, ایسا لگتا ہے میں روز کھینچا چلا جاتا ہوں. اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا. ایک دو مار نہیں, بہت مارا. کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر. لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی. باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر. بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے, قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے. بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, یہودی کے گھر کا بچہ ہے, لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا. شام ہوتی واپس آتا. ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا. آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل. ماں بھی مارتی تھی, باپ بھی مارتا تھا, اکلوتا بیٹا تھا. بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ علامہ جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا. ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا. اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا, بیمار ہو گیا. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بیماری بڑھتی گئی. اس کی زنجیر تو کھول لی ہے. اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے. کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے, موت کے قریب آ چکا ہے. بس 2-4 دن کا مہمان ہے, جو کھانا چاہے کھلا دو, جو پینا چاہے پلا دو. جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے, اب وہ ان کے دل مچل پڑے, رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا. علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا, باپ ایک دن سرہانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا بیٹا بتا تو صحیح, تو اتنا بیمار ہو گیا, کچھ کھانے کی خواہش ہے, کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش. ہائے ہائے ہائے, اللہ 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 اللہ, ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے. یا رسول دنیا روٹتی ہے روٹ جائے, لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی,
کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا۔ کہا ماں نے کہا کہ اب بیٹے کو آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو۔ اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں۔ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے، سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی، اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے۔ اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا، اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی۔ بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے، میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی، بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھوں اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی۔ عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا۔ اب توجہ، علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا۔ ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا، ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بس شارٹ پیریڈ۔ ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ۔ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے۔ ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے؟ قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں۔ پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو، اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو۔ صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے، زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے۔ حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یہ آپ کا چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں، یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے، عزیزان گرامی۔ لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں، بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں،
جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں یا اتر پردیش، راجستھان، گجرات، ایم پی، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں، مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے. سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اجنبیت ذرا بھی نہیں. جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا، پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں، لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات کیا ہے. بات. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. اور ایک بات سنو، یہ بات میں نے صرف ایسے ہی نہیں کہی ہے، حقیقت ہے میرے عزیزوں. آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ مسکرانا، یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے. یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے. حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. واہ 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 واہ. حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے. کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا، یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں. میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں. میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا. میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے، میرے باپ کی عمر کے، سب عزت سے مل رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اللہ اللہ اللہ. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت. لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے. پوچھنا مت کہ کیا ملنے والا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ہاں آزمائشیں ہوتی ہیں. ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک کی وفاداری اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ روز حلوہ پراٹھا ملتا رہے گا. روز جو ہے مرغن غذائیں کھانے کی اور آرام سے جینے کی زندگی آسائشوں کے ساتھ ملے گی، یہ ضروری نہیں. حضور کے غلاموں کو آزمایا بھی جائے گا، اور ایسا آزمایا جائے گا عام لوگوں کو نہیں، حضور کے غلاموں کو. کبھی تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا، کبھی تو ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا جائے گا. جو جتنا بڑا عاشق ہے اتنا زیادہ وہ مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دائم قائم رہ جاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ گھر کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں. گھر میں یہ حالات وہ حالات، برکت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات. کیا کیا چیزیں لے کر کے بے قراری کی زندگیاں ہیں. لیکن ایک بات، عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں. ان کو اگر درد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہیں، ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے. ماں کے بیٹے کو گود سے نکالو، پھر دیکھو اس کا تڑپنا کیا ہوتا ہے. اس کا تڑپنا، ممتا مشہور ہے پوری دنیا کی. ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے.
ماں بچے کے درد کو برداشت نہیں کرتی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن مدینے کی ایک ماں ایسی بھی ہے، اللہ اکبر اللہ مدینے کی ایک ماں ایسی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر کے آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ آقا آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی لے کر کے جائیں۔ 1.5 سال کا بچہ جا سکتا ہے جنگ میں، لیکن وہ خاتون ہے، لے کر کے آئی۔ حضور نے پوچھا کیوں لے آئی؟ کہا میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان بیٹا نہیں، ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا، اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے، یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے۔ آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی۔ سنو، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کانپ جاتے، آج بھی جسم تھرا جاتا ہے۔ خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا، لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں میں دیکھا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں، جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان۔ یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تمہاری بے قراری، تمہاری بے کلی، بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنو کے نام پر نہیں، دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جب بے قراری زیادہ بڑھ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور پر جو فدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، بے خوف ہو کر جیتا ہے، سہم کر ڈر کر کے نہیں جیتا۔ آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ مشہور ہے، بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے۔ برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو اے نوجوانوں، 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں؟ 2 ہیں؟ ایک ہی ہے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو گی؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے۔ جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے
شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہوں۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے گی؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الی، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزو ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، حضور پاک کے نام کی برکت ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آج پھر سے تمہیں اس موڑ پر لائے ہوئے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ موت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے گھر قریب ان قریب ملک الموت اسرائیل آنے والے ہیں، تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ قبر کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، آخرت کی نان اینڈنگ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے جب تمہاری روح نکل جائے گی، جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ آج
इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी हैं। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, और ना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी घने अंधेरे के अंदर। अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम ना आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ ऐ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको? ये मेरे ताजुश शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। हाँ नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हाज़रीन, अदब के साथ जिनको नहीं एक आदमी मिलाएगा, सब मिलाने लगे। बाबू मदरसे में दे दो, हजरत को दो, हजरत को। आप लोग भी बैठ जाइए, हजरत लोगों से भी गुजारिश है।
اور مولانا شاکر صاحب، انوار رضا صاحب، شمیم بھائی اور حضرت سے گزارش ہے کہ کم سے کم جو اراکین منتظمین ہیں جانے کے ساتھ بھی ویسا معاملات کریں، بد نظمی نہ کیجیے گا، اس لیے اس کا لحاظ رکھیں. اور انشاءاللہ ابھی آپ